وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم خود کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ کیا عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، اور یقیناً یہ بھاری ہے مگر ان لوگوں کے اوپر جن کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ہے۔ جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں، یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہی ہے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور یہ کہ واپس اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر یہودیوں سے خطاب کیا ہے۔ پہلی جو آیت ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یہ اصل میں ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو یہودیوں کے اندر بڑے بڑے عالم تھے۔ انہوں نے توریت پڑھ رکھی تھی، توریت کے بارے میں ان کو بہت سارا علم تھا، اور خصوصاً ان کو اس بات کا بھی علم تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، سچے نبی ہے۔ لیکن معاملہ ان کا یہ تھا کہ وہ لوگ، اصل میں آیت یہ اس وقت نازل ہوئی کہ یہودیوں کے اندر جو نئے نئے مسلمان بنتے تھے اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لاتے تھے، تو ان کو تھوڑا سا تذبذب رہتا تھا اپنے اسلام کے اوپر، دین لانے کے اوپر۔ تو وہ اپنے بڑے عالموں کے پاس جاتے تھے جو تورات کے عالم تھے۔ وہ عالم ان کو صحیح رہبری کرتے تھے کیونکہ انہوں نے توریت پڑھ رکھی تھی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ان کے پاس علم تھا۔ تو وہ عالم ان کو یوں کہتے تھے کہ تم جس دین پر قائم ہو اس پر ہمیشہ قائم رہنا، اور جس نبی پر تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، وہ یقیناً کلمہ بھی صحیح ہے اور نبی بھی سچے ہیں، لیکن خود ایمان نہیں لاتے تھے، خود اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کے طور پر اتارا اور یوں فرمایا کہ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کہ تم نیکی کا تو دوسروں کو حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، یعنی توریت کے اندر ساری باتیں لکھی ہوئی ہے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سچے ہیں، افلا تعقلون، اور عقل سے کام نہیں لیتے۔ تو یہاں پر علماء یہود کو اللہ تبارک و تعالی خطاب کر کے کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل درست نہیں ہے کہ تم تو لوگوں کو نیکی کا حکم کرو اور اپنی ذات کو بھول جاؤ۔ یعنی تم کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول جس دین کو لے کر آئے سچا ہے، اسلام سچا دین ہے، قرآن جو کہہ رہا ہے سچی باتیں کہہ رہا ہے، لیکن تم ایمان میں داخل نہیں ہو رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے لوگوں کے بارے میں بڑی زبردست وعید ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میرا گزر چند لوگوں پر ہوا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جاتے تھے، جن کی زبانیں آگ کی کینچیوں سے کاٹی جاتی تھی، اور کاٹنے کے بعد پھر واپس اسی حالت پر آتی، پھر واپس کاٹی جاتی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہے کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے؟
جبرائیل نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے دنیا دار نصیحت کرنے والے لوگ ہیں، واعظین حضرات ہیں، جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے تھے مگر اپنی خبر ان کو نہ تھی۔ یہ ابن کثیر نے روایت بیان کی ہے۔ ایک دوسری روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی کا ایک گروہ وہ دوزخیوں کے ایک گروہ سے کہے گا کہ تم دوزخ کے اندر کیسے آ گئے؟ تمہاری اچھی بات کی وجہ سے ہم کو اللہ نے جنت دے دی جس پر ہم نے عمل کر لیا، اور تم دوزخ کے اندر ہو۔ تو وہ دوزخی کہیں گے کہ ہم تم کو تو اچھی اچھی باتیں کہتے تھے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو اچھی باتیں لوگوں تک پھیلانے کا کام کرتے، مبلغین، واعظین، خطاب کرنے والے، دین کی بات پہنچانے والے۔ لیکن ان ساری باتوں سے یہ ہرگز جو ہے ثابت نہیں ہوتا کہ گنہگار، فاسق اور برا آدمی کسی کو نصیحت نہیں کر سکتا، ایسا ہرگز نہیں ثابت ہوتا۔ ایک بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ نیکی کا حکم کرنا اور نیکی پر عمل کرنا یہ دونوں الگ الگ نیک عمل ہے۔ ایک ہے نیکی کا حکم کرنا، نیکی کی نصیحت کرنا۔ بھئی نماز آدمی خود نہیں پڑھ رہا لیکن نماز کی دعوت دے رہا ہے، یہ اس نے ایک نیک عمل کیا لیکن وہ خود نماز کے اوپر نہیں ہے۔ تو وہ خود اگر یہ سوچنے لگے کہ میں خود تو نماز نہیں پڑھتا تو دوسروں کو نماز کی دعوت کیوں دوں؟ حالانکہ یہ بات بالکل درست نہیں ہے اور اس آیت کا مطلب بھی یہ نہیں ہے۔ پھر یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھتا ہو اور یوں سوچے بھی نماز نہیں پڑھتا تو میں روزہ کیوں رکھوں، نماز نہیں پڑھتا تو میں روزہ کیوں رکھوں، ایک گناہ کو چھوڑ دیوے اور دوسرا گناہ اس وجہ سے چھوڑ دیوے، یعنی دوسری نیکی اس وجہ سے چھوڑ دیوے کہ پہلی نیکی تو کرتا نہیں تو دوسری نیکی بھی کیوں کروں۔ تو یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ یہ اچھی بات کا حکم کرنا اور اچھی بات دوسروں کو بتلانا، نصیحت کرنا ایک الگ نیکی ہے، اور پھر اس پر عمل کرنا یہ الگ نیکی ہے۔ اور مفسرین نے اس میں ایک اور بات بھی نقل کی ہے کہ اگر یہ سوچنے لگے بھئی میں تو دوسرے لوگوں کو جو ہے اچھی بات کا حکم نہیں کروں گا اور نہیں بری بات سے روکوں گا، اور اس کو بیان کیا ہے امام مالک نے حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر آدمی یہ سوچ لے، ہر ایک آدمی یہ سوچ لے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دے کہ میں خود گنہگار ہوں، جب گناہ سے خود پاک ہو جاؤں گا تو پھر دوسروں کو اچھی بات کا حکم بھی کروں گا اور بری بات سے روکوں گا، تو پھر اب بتاؤ کہ اچھی بات کا حکم کرے گا کون اور برائی سے روکے گا کون؟ جب سارے یہ سوچ لیں گے تو گویا آیت کا مطلب یوں نکلتا ہے کہ جو نصیحت کرنے والے ہیں، جو واعظ ہیں، جو اچھی بات کا حکم کرتے ہیں، جو اچھی بات کی تبلیغ کرتے ہیں، ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ بغیر عمل کے رہے، اچھی بات کا حکم کرتے رہیں، وہ الگ نیکی ہے، لیکن ان کے لیے بات لازم نہیں آتی ہے کہ وہ خود نیکی کا حکم کرے اور خود اپنے آپ کو بھولتے جاوے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کے اندر بڑی تاثیر رکھی ہے کہ آدمی خود کسی عمل پر نہیں ہوتا ہے، لیکن جب دوسروں کو بار بار کسی عمل کی دعوت دیتا ہے تو اس دعوت کی برکت سے خود وہ اس عمل کے اوپر آ جاتا ہے۔ اسی لیے آدمی کو دعوت دینا نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ سوچ کر بھئی میں تو خود عمل نہیں کر رہا ہوں دوسروں کو کیوں دوں، تو ایک نیکی کی وجہ سے دوسری نیکی چھوڑنی نہیں چاہیے۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی نقل کی ہے کہ بے عمل ہونا تو واعظ کے لیے جائز ہے، نہ غیر واعظ کے لیے، یعنی کوئی آدمی عمل نہیں کرتا، چاہے وہ واعظ کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن بغیر عمل کے رہنا اس کے لیے بھی مناسب نہیں ہے جو واعظ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، اور نہیں اس کے لیے مناسب ہے جو واعظ نہیں کرتا ہے۔ دونوں کے لیے عمل ضروری ہے، دونوں کے لیے عمل کیا ہے؟ ضروری ہے، لیکن واعظ کی یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے تخصیص کیوں کی؟
کہ نصیحت کرنے والا تو عمل کرے ہی. کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ میں اگر کسی گناہ کا جرم جانتا ہوں، اس گناہ کو گناہ جانتا ہوں اور پھر بھی اس پر عمل کرتا ہوں تو میں سب سے بڑا مجرم کہلاؤں گا. اور سامنے والا تو گناہ کو جانتا ہی نہیں ہے، جس کو ہم نے نصیحت کی ہے وہ تو گناہ کو جانتا ہی نہیں ہے. اس کو تو صرف جو ہے گناہ کے نہ کرنے کا گناہ ہوگا، لیکن اس کے اوپر یہ بات لازم نہیں آئے گی کہ وہ خود دوسروں کو اس بات کا حکم نہیں دیتا ہے. اسی لیے یہ بات جو ہے ہمیں خود یاد رکھنی چاہیے کہ آدمی جو عمل جو دوسروں کو دعوت دے رہا ہے سب سے پہلے اس بات پر عمل کرے. کہ واعظ جو ہے کبھی بے عمل نہیں ہوتا، نصیحت کرنے والا، دوسروں کو بات نیکی پہنچانے والا کبھی خود بے عمل نہیں ہوتا. اور اس آیت کے اندر ایک اور بات یہاں پر نقل کی ہے مفسرین نے کہ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ یوں کہہ رہے ہیں کہ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ یعنی کیسی عجیب بات ہے کہ آدمی دوسروں کے لیے بھلائی چاہے اور اپنے لیے برائی. یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. ایک آدمی مثال کے طور پر کوئی اناج تقسیم کر رہا ہے، وہ دوسروں کو خوب بھر بھر کے دے رہا ہے، لیکن اپنے گھر کے لیے کچھ نہیں چھوڑا اس نے. ہاں سخاوت کی بات الگ ہے، لیکن عقل کا تقاضا کیا ہے کہ پہلے اپنے گھر کے لیے بھی تو کچھ چھوڑ دے اور پھر دوسروں کو تقسیم کرے. یا دوسروں کو تو تقسیم کرتا اور آخر میں اپنے گھر کے لیے چھوڑ دیتا. تو اس نے تو ایسا کر دیا کہ اپنے لیے برا اور دوسروں کے لیے اچھا کر دیا. تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر کہنا چاہتے ہیں کہ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی کیسی تم نے بیوقوفی کر لی کہ اپنے لیے تم نے برا چاہ لیا، یعنی اپنے لیے تم نے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا اور دوسروں کے لیے چاہتے ہو کہ ہدایت پر آ جائے. اور واقعاً ہدایت پر تو آنے والے آئیں گے تمہاری باتوں کے ذریعے، لیکن تم خود تو گمراہ ہو رہے ہو. دوسروں کے لیے تم نے جنت کا راستہ اختیار کر لیا اور اپنے لیے جہنم والا راستہ اختیار کر لیا. یہ پرلے درجے کی جو ہے بیوقوفی ہے، عقل مندی نہیں ہے. یہاں پر جس کو اللہ کہہ رہے کہ افلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے ہو، یعنی عقل سے کام لو. عقل سے کام لینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے لیے بھی اچھا کرو اور دوسروں کے لیے بھی اچھا چاہو. کہ میں اگر نماز پڑھ رہا ہوں تو سب سے پہلے میں نماز پر آؤں، اگر نہیں آتا تو بعد میں آؤں اور دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دیتا رہوں. یہ اس آیت کا مطلب ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. دراصل علماء یہود کو کس چیز نے روکا تھا کہ خود دین پر عمل نہیں کرتے تھے لیکن دوسروں کو دین کی دعوت دیتے تھے. ان کو معلوم تھا کہ اگر اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین اگر ہم نے اس کو اپنا لیا تو ہماری عزت بھی چلی جائے گی اور بڑے بڑے سرداروں کے سامنے جو ہماری عزت ہے اور وہاں سے جو مال اور دولت آتا ہے وہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا. یعنی ایک تو مال ہمارے پاس سے چھین لیا جائے گا اور دوسری عزت ہمارے پاس سے چھین لی جائے گی. اس کی وجہ سے یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ دوسروں کو تو کہتے تھے کہ اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین پر عمل کرو، اچھی بات ہے، وہ اللہ کے نبی سچے نبی ہے، جو بات لے آئے حق ہے، لیکن خود نہیں آتے تھے. کیوں؟ ان کی ناک کا سوال تھا، ان کی عزت کا سوال تھا، مال چھین جانے کا سوال تھا کہ ہماری پیسے روٹی بند ہو جائے گی، وہاں سے مال آنا بند ہو جائے گا، جو بڑے بڑے دینار اور درہم آتے ہیں وہ بند ہو جائیں گے. یعنی مال کی محبت اور عزت کی محبت ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دین میں داخل ہونے سے روک رہی تھی. اور یہ اتنی خطرناک اور بری چیز ہے، مال کی محبت اور عزت کی محبت. اللہ ہی ہماری حفاظت کرے. اتنی خطرناک یہ بیماری ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مال کی محبت اور عزت کی محبت اتنی بری چیز ہے کہ اللہ کے نبی نے مثال کے ذریعے ارشاد فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیوں کو، کیا فرمایا؟ دو بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جاوے، جتنا وہ نقصان نہیں پہنچائیں گے اس سے کہیں زیادہ نقصان مال کی محبت اور عزت کی محبت آدمی کے دین کو تباہ و برباد کر دیتی. آدمی ترقی نہیں کرتا، تنزلی کرتا ہے. دین میں اگر ترقی کرنی ہے تو مال کی محبت کو ختم کرنا ہوگا، عزت کی محبت کو ختم کرنا ہوگا.
اب یہ ختم کیسے ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اس کا علاج بھی بتلا دیا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کرو۔ یہ جو تمہاری مال کی محبت اور عزت کی محبت اللہ کے نبی کے دین پر لانے سے جو رکاوٹ بنتی ہے، اس کے لیے مدد کے طور پر اللہ نے یہ چیز دے دی کہ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کرو۔ اب صبر سے نماز سے مدد کیسے حاصل کرنا؟ تو مفسرین نے اس کا نقطہ اس طرح بیان کیا ہے کہ صبر کے ذریعے اور نماز کے لیے مدد اس طرح ہے کہ آدمی صبر کرے گا، یعنی مال کی محبت کی وجہ سے آدمی کو کیا ہوتا ہے، جتنا مال آدمی کے پاس زیادہ آتا ہے اس کی خواہشات بڑھتی ہے، نفسیات بڑھتی ہے، اور آدمی جو ہے اپنے آپ کو اتنی عیش و عشرت کی زندگی میں لے جاتا ہے کہ اس سے زیادہ چین اور سکون والا آدمی کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن وہ چین اور سکون والی زندگی نہیں ہوتی کہ جو مال اس کو آرام پہنچانا چاہیے تھا اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جس مال کے ذریعے وہ چین اور سکون کی نیند سو جاتا تھا، لیکن مال کی محبت کی وجہ سے اور خود غرضی کی وجہ سے اور دوسروں کو دھوکہ دینے کی وجہ سے اور مال کی محبت کی وجہ سے راتوں کی نیند بھی جو ہے اس کی حرام ہو گئی، اور مال کی جو ہے فراوانی کے اندر لینے کے اندر اس کو رات کو نیند بھی نہیں آتی کہ میں مال کیسے جمع کر لوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ صبر سے مدد کیسے لینی ہے کہ اپنے کھانے کی چیزوں کو کم کرو، اپنی پہننے کی چیزوں کو کم کرو، خواہشات جو تمہارے دلوں کے اندر نپی ہے اس کو آہستہ آہستہ کم کرو، اور اسی کے اوپر تم کو صبر کرنا ہے۔ کھانے کو جتنا مل جائے اتنے پر صبر کرو، مال جتنا مل جائے اتنے پر قناعت کر لو، اسی پر صبر کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اسی کے اوپر آئے گی۔ جب تم صبر کرنا شروع کر دو گے تو پھر جو ہے مال کی محبت آہستہ آہستہ تمہارے دلوں سے نکلے گی، اور عزت کی محبت کیسے نکلے گی؟ وہ نماز کے ذریعے سے نکلے گی۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، اور دوسرا فرمایا وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ اب نماز سے عزت کی محبت کیسے نکلتی ہے کہ آدمی جب اللہ اکبر سے لے کر سلام تک اپنے آپ کو اللہ کے سامنے چھوڑ دیتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے مکمل ذلیل ہو کر کھڑا ہوں، میں اللہ کا بندہ بن کر کھڑا ہوں، تو پھر جب اس نیت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کے اندر سے تکبر نکلتا ہے، اس کے اندر سے گھمنڈ نکلتا ہے، اپنا بڑا ہونا نکلتا ہے کہ میں بڑا نہیں ہوں، اللہ بڑا ہے۔ یہ نماز کے ذریعے سے مدد ملے گی۔ مال کی محبت، عزت کی محبت صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے نکلے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ لیکن آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب بات یہ بھی ارشاد فرمائی، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ نماز اور صبر جو ہے یہ بہت مشکل ضرور ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اللہ کہتے ہیں بہت بھاری چیز ہے یہ، یعنی آدمی کی خواہشات کو چھوڑنا، جو دل چاہتا ہے اس کو چھوڑنا اور اس کے اوپر صبر کرنا، اور پھر اس کے اوپر نماز پڑھنا۔ نماز کتنا بڑا عمل ہے، مشکل عمل ضرور ہے کہ آدمی اس کے اندر طہارت، صفائی، صاف ستھرائی، وضو کرتا ہے، اللہ اکبر سے لے کر سلام تک مکمل اللہ کا دھیان، یہ مشکل ضرور ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے؟ الا علی الخاشعین، جن کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ہے، جن کو یہ معلوم ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ان لوگوں کے لیے نہ صبر مشکل ہے نہ ہی نماز مشکل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے مدد حاصل کرو چاہے مشکل ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمارے رب سے ملاقات کرنی ہی ہے، ملاقو ربہم یعنی ان کو اس بات کا یقین ہے، غالب گمان ہے کہ ہم کو ہمارے رب سے ملاقات کرنی ہے، ان کے لیے نماز اور صبر کرنا مشکل نہیں ہوگا، گناہوں کو چھوڑنا ان کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ اور جب آدمی صبر کر کے گناہوں کو چھوڑتا ہے اور اطاعت پر آتا ہے تو اس کا یقین اللہ کی ذات کے اعتبار سے اور مضبوط ہو جاتا ہے، اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ میرے رب سے ملاقات کرنی ہے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں سے بات شروع کی تھی وہاں پر بات کو ختم بھی کیا،
کیونکہ ایک مضمون مکمل ہو رہا ہے کہ اللہ نے آخرت سے بات کو شروع کیا تھا اور آخرت پر ختم کیا، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ایک دن واپس تم کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے، یعنی آخرت میں آنا ہے، ہر ایک انسان کو آنا ہے۔ جب آدمی کے سامنے آخرت رہتی ہے، اللہ کی ملاقات کی اس کو امید ہوتی ہے، تو پھر اس کے لیے اطاعت کرنا آسان ہو جاتا ہے، اللہ کے حکموں پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، اور خواہشات پر، نفسانیت پر چلنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میں اگر نفسانی خواہشات کو چھوڑوں گا، گناہوں کو چھوڑوں گا، تو ایک دن میرے رب سے ملاقات کرنی ہے، وہاں سوال ہوگا، مجھے جواب دینا ہے۔ میں کیا جواب دوں گا؟ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کیا کہوں گا کہ جس اللہ نے مجھے زندگی دی اور زندگی کے اندر بہت ساری نعمتوں سے نوازا اور کھانے پینے کی نعمت سے اتنا نوازا کہ کبھی بھوکا نہیں رکھا، اور اسی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، میں اسی اللہ کو بھول کر نفسانی خواہشات میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں، اطاعت کو چھوڑ کر گناہوں کی زندگی میں گزار رہا ہوں۔ تو آدمی کے سامنے جب اللہ کی ملاقات ہوتی ہے، یعنی امید ہے، یظنون، کہ گمان ہے اس آدمی کو کہ میں اللہ سے ملاقات ضرور کروں گا، تو پھر وہ آدمی جو ہے نا اطاعت پر آتا ہے، گناہوں کو چھوڑتا ہے۔ تو گویا ان 3 آیتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ آدمی خود بھی نیکی کرے، دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں، خود بھی نماز پڑھیں، دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دیں، اور صبر کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو حاصل کریں، اور ہمیشہ اپنی پوری زندگی کے اندر اس کے سامنے آخرت رہنی چاہیے۔ جب کسی کے سامنے آخرت رہتی ہے تو اس کے لیے پھر گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کہ یہ ایک ایسا عمل ہے آخرت کا یقین، جس کو اللہ نے قرآن کریم میں ایک ایک جگہ پر بیان کیا ہے، بار بار بیان کیا ہے، کہ جس کا آخرت کا یقین مضبوط ہو گیا، وہ آدمی کبھی نیکی، چھوٹی نیکی سمجھ کر کبھی چھوڑے گا نہیں، اور چھوٹا گناہ سمجھ کر کبھی کرے گا نہیں، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ چھوٹی نیکی لکھ لی جائے گی اور چھوٹا گناہ بھی لکھ لیا جائے گا۔ اس کا بھی جواب دینا ہے، اس کا بھی جواب دینا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر بھی تم نے نیکی کی ہے، اللہ اس کا بھی بدلہ دے گا، اور ایک ذرے کے برابر کوئی برائی کی ہے تو اللہ اس کی سزا بھی دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے نمازوں کے ساتھ، اچھی باتوں کو حکم کرنے کے ساتھ، اور خود اس پر عمل کرنے کے ساتھ، اور آخرت کے یقین کے ساتھ ہمیں زندگی